لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافی و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اور یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے تمام کائنات، تمام عالم بنائے گئے۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں میں جا کر آقا دو جہان پر جن کے ہم غلام ہیں حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ اداس تھے، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں تو ایسا ہے کہ جب بھی دل اداس ہوتا ہے، جب بھی دل پریشان ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، دل کو سکون پہنچ جاتا ہے، وجود کو راحت پہنچ جاتی ہے۔ حضور یہاں تو جب بھی دل پریشان ہوا، جب بھی دل بے چین ہوا، بے قرار ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو پتہ نہیں کون سے جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو حضور وہاں جب دل بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، آپ کو دیکھنے کی چاہ ہوگی، تو حضور وہاں کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو اونچے مقامات والے ہیں، آپ تو کہاں جنت میں اونچے مقامات پر ہوں گے اور حضور ہم کہاں موجود ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خاموش ہو گئے تو اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محبوب فرمائیے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری پہچان بڑی سادی سی ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ ہماری پہچان ایک غلام کی ہے، ایک خادم کی ہے اور ایک امتی کی ہے۔ ہماری پہچان اس سے ہٹ کر اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
معراج کا موقع ہے. معراج شریف کے موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آسمانوں کی طرف سفر فرمانا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے ہیں. تو آپ ادب سے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت جبرائیل کو آداب سکھاتا ہے اٹھانے کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اب معراج کا سفر شروع ہونا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لیے حاضر ہوتے ہیں. اب اٹھاؤں کیسے؟ آقا دو جہان آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جبرائیل میرے محبوب کی قدم بوسی کرو. جبرائیل میرے محبوب کی قدم بوسی کرو. تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی فرماتے ہیں تو حضور بیدار ہوتے ہیں. سارا ماجرا عرض کرتے ہیں حضور معراج کا سفر ہے, اب سفر کرنا ہے براق پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں کہ توقف فرما رہے ہیں, آپ کچھ سوچ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کچھ سوچ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور آپ کیوں توقف فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں توقف فرماتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ وہ تاجدار دو جہان ہے, وہ مالک دو جہان ہے. تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل میری امت. جبرائیل میں یہ سوچتا ہوں کہ آج معراج کا سفر ہے اور آج میرے اوپر خصوصی نوازشات ہیں اور خصوصی نوازشات اور انعامات کا وقت ہے. مگر جبرائیل میری امت, قیامت کا دن ہوگا, پل صراط لگا ہوگا, جبرائیل میری امت پل صراط پہ سے کیسے گزرے گی؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نبیوں کے بادشاہ ہیں, وہ مالک دو جہان ہیں. آقا کو یاد کرنا غلام کے لیے ضروری ہے, آقا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غلاموں کو یاد کریں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم غلام ہیں, ہمیں حضور کی ضرورت ہے. وہ کیسے آقا ہیں, وہ کیسے آقا ہیں, وہ کیسی محبت فرماتے ہیں کہ وہاں بھی سوچ وہ کس کے بارے میں رہے ہیں, وہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیا ہم حضور کی امت میں سے نہیں ہیں؟ ہم حضور کی امت میں سے ہیں. اس زمانے میں حضور ہمیں یاد رکھ رہے ہیں جبرائیل میری امت. تو اللہ تبارک و تعالی پھر پیغام بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ کی امت کو پل صراط پہ سے یوں گزاریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. تو بندہ نچیز عرض یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ مالک ہو کے ہمیں یاد کرتے ہیں, ہم غلام ہو کے یاد نہیں کرتے. وہ مالک ہو کے ہمیں یاد کرتے ہیں, ہم غلام ہو کے آپ کو یاد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم وفا کرنا بھول گئے. ہمیں وفا کرنا سکھائی گئی تھی. علامہ اقبال نے ہمیں وفا کرنی سکھائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی لال بدخشانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود ایتنم بخاک لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذرہ تم. آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر میرے جسم کا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تو آپ میرے جسم کے ہر ذرے سے درود و سلام کی صدا سنیں. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک ٹوٹا ہوا برتن بن جاؤ, ٹوٹا ہوا
برتن بن جاؤ جس میں ما سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی شے ٹھہرے ہی نہ. محمود غزنوی مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے. اس کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا، ایاز. تو محمود غزنوی علیہ رحمہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. تو ان کا ایک غلام تھا ایاز. تو آپ اپنے غلام سے بڑی محبت فرماتے تھے. آپ اتنی محبت اپنے وزراء سے نہیں فرماتے تھے جتنی محبت آپ ایاز سے فرماتے تھے. آپ کے جو وزیر تھے، امراء تھے، وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم وزراء ہیں، ہم وزیر ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ہیں، ہم سے تو آپ ایسی محبت کرتے نہیں ہیں. اس غلام کو آپ ہم سے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جو محبت اس سے کرتے ہیں ہم سے تو آپ کرتے نہیں. تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن تم لوگوں کو اس کا جواب ضرور دوں گا. ایک دن آپ نے اپنے تمام وزراء کو اس تہہ خانے میں جہاں آپ کا سارا خزانہ پڑا تھا آپ نے وہاں بلا لیا. آپ نے ایاز کو بھی بلا لیا. سارا خزانہ آپ کا سامنے پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی. سارے وزیر کھڑے ہو گئے، ایاز بھی کھڑا ہو گیا. تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سب کو فرمایا کہ بھئی آج کے دن جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز آج سے اس کی ہوگی. تو تمام جو وزراء تھے بھاگے دوڑے، کسی نے کسی سونے کی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی ہیرے کی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کوئی خزانے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے کوئی خزانے پر ہاتھ رکھا. سب نے کسی نہ کسی خزانے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، سارے وزراء نے. اب ایک غلام بھی تھا بیٹھا، ایاز. ایاز کدھر ہے؟ تو سب نے خزانے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو ایاز نے خزانے والے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض محسن. تو ایاز نے حضرت محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وزراء نے حضرت محمود غزنوی کے سونے جواہرات کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت محمود غزنوی نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں ایاز سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے ویسی محبت نہیں کرتا. انہوں نے یہ چیز ہمیں سمجھائی کہ ہم خزانے سے تو محبت کر رہے ہیں، خزانے والے سے محبت نہیں کر رہے. ہم خزانے کو تو یاد رکھ رہے ہیں، خزانے والے کو یاد نہیں رکھ رہے. تو ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم غلام ہیں، اور غلام کا کام ہے مالک کو یاد رکھنا. غلام کا کام ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا. کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. ہمارا تو دل بھی آقا کا ہے، ہماری تو جان بھی آقا کی ہے. ہلاکو خان کا بیٹا تہودار خان ایک مرتبہ باہر سے اپنے محل کی طرف آیا تو اس نے ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا محل کے باہر.
منگولز کا بہت بڑا ایمپرر تھا ہلاکو خان اور پھر آگے تغودار خان. تو اس نے ایک فقیر کو، ایک بابا کو بیٹھے ہوئے دیکھا باہر. تو اس نے آپ کی بارگاہ میں اس نے تغودار خان نے جب دیکھا کہ بابا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے تو تغودار خان نے ان بابا جی کو کہا کہ بابا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی افضل ہے، تمہاری داڑھی افضل ہے یا میرے کتے کی دم؟ تغودار خان ہلاکو خان کا بیٹا، اس نے ایک فقیر کو، ایک اللہ والے کو اس نے یہ بات کر دی کہ بابا یہ بتاؤ تمہاری داڑھی افضل ہے، تمہاری داڑھی کے بال افضل ہیں یا میرے کتے کی دم؟ تو انہوں نے فرمایا، ان بابا جی نے، کہ اگر تو میں اپنے مالک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تب تو میری داڑھی کے بال افضل ہیں، اور اگر میں اپنے مالک کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہوا تب تمہارے کتے کی دم افضل ہے. تغودار خان بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو وہ ہل گیا، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا بات کر دی ہے میں نے. وہ آپ کو اندر لے آیا، آپ کی صحبت میں بیٹھا اور یوں ایک دن اس نے اسلامی قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو آپ نے یہ سکھایا ان اللہ والوں نے کہ مالک کی رضا ہی سب سے ضروری ہے. ہم اپنے مالک کو راضی نہیں کر رہے. کہتے ہیں کہ ہتھ کاروال تے دل یار وال، ہتھ کاروال تے دل یار وال. بے شک آپ کا ہاتھ کام کاج کی طرف مصروف ہے، آپ کا جو دل ہے وہ اپنے محبوب کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا جو دل ہے وہ اپنے یار کی طرف ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک گلی میں سے اپنے مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا. تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ باندھ کر اس کتے کے آگے کھڑے ہو گئے. آپ ہاتھ باندھ کر اس کتے کے آگے کھڑے ہو گئے. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتے کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. مرید پریشان. مرید نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو کتا ہے، یہ تو ایک پلید جانور ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس کتے نے مجھ سے کلام کیا ہے، اس کتے نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور اس کتے نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور آپ کی کیا عجیب قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتا بنا دیا. تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان بنایا، یہ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے. بندہ نچیز یہاں آگے عرض یہ کرتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، نبیوں کے سردار کی امت میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا. تو نبیوں کے سردار کی امت میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا. میں آپ سے عرض کروں یہ ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی آ جاتی ہے، ہم بھی کسی کی نمائندگی کرنی ہے. ہم نے جب اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا دل میں، تو انسان ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے دلوں میں یاد رکھے گا.
ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. قیامت کے دن سوچئے جب اللہ تبارک و تعالی مختلف نبی آئیں گے اپنی اپنی امتیوں کے ساتھ، کوئی تو بات ہونی چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار انبیاء، نبیوں کے سردار، جب آپ گزرے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں کہ یہ دیکھو میرے امتی جا رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارے امتی جا رہے ہیں. حضور سے ایسی محبت کریں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور پھر نبیوں کے سردار کی امت میں سے بنایا تو ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے. ہم نے بھی نمائندگی کرنی ہے کہ ہم آقا دو جہان کے غلام گزر رہے ہیں. حضور جب دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. حضور جب دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ کی احادیث مبارک پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک زانیہ عورت وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے اندر پانی کافی نیچے ہے اور پاس ایک کتا ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. تو وہ زانیہ عورت اپنا جوتا پانی کنویں کے اندر پھینکتی ہے اور رسی کے ذریعے اس اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کر اوپر لے کر آتی ہے کنویں سے اور اس کتے کو پلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زانیہ عورت کو اسی ادا کے اوپر اس کو معاف فرما دیتا ہے. انسان کے پتہ نہیں کون کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جو سائیوں کی نظر میں آ جاتے ہیں. ہم آج اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر جاننا شروع ہو گئے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سب سے نیچے مانتے تھے. کتے کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. دیکھیں ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم آگے 2 تھپڑ مارنے کو بھاگتے ہیں. ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ تالاب کے اندر گر کر ڈوب رہا ہے، مرنے کے قریب ہے. تو آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور اس بچھو کو باہر نکال دیتے ہیں. اب جب آپ اس بچھو کو باہر نکالتے ہیں، وہ تو زہریلا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ڈنگ مارنا ہے. تو وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور واپس تالاب کے اندر گر جاتا ہے. اب وہ تالاب کے اندر واپس ڈوب رہا ہے. آپ پھر اپنا ہاتھ مبارک تالاب کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو باہر نکال دیتے ہیں. مریدین دیکھ رہے ہیں، وہ پھر آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور تالاب کے اندر گر جاتا ہے. آپ پھر اپنا ہاتھ مبارک جب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے، آپ پھر اپنا ہاتھ مبارک تالاب میں ڈالتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں، ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں. تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے اور گر جاتا ہے. اب مریدین جو ہیں، جو پاس بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں؟ مرتا ہے مرنے دیں، ڈوبتا ہے ڈوبنے دیں. آپ کو ڈستا ہے اور آپ اس کو بچاتے ہیں. وہ آپ کو بار بار ڈستا ہے، آپ اس کو بار بار بچاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ڈسنا اس کا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے. تو بزرگان دین کی حکایات، واقعات یہ ہمیں یہی چیزیں سمجھاتی ہیں. ریٹالیٹ مت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا موقع ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے موقع کے اوپر اسلام پھیلانے جاتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ. وہاں جب جاتے ہیں تو کفار اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ اوپر سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک آپ خون خون ہو جاتے ہیں. اوپر سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خون خون ہو جاتے ہیں. آپ کی نالائن مبارک خون سے بھر جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضور حکم فرمائیے
یہ طائف کی بستی ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، میں اس طائف کی بستی کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، پہاڑ آپس میں جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ کل کو ان کی اولادیں ہدایت پا جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور تو معاف فرماتے تھے، حضور تو معاف فرماتے تھے، مالک ہو کر معاف فرما رہے ہیں، ہم غلام ہو کر دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ سختی آ گئی ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں حضور کا غلام بننا ہے۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ معاف کرو، حضور کی سنت مبارک تو یہی ہے کہ معاف کرو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آگے بدلہ لیتے ہیں۔ ہمیں تو حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، جو آقا دو جہان کی سنت مبارکہ ہے وہی ہماری حقیقت ہے، ہم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حقیقت صرف یہی ہے کہ ہم خادم ہیں اور امتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کانسٹنس پیڈوک کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑی عیسائیوں کی مشنری تھی۔ جیسے ہمارے اندر مفتی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اسی طرح کرسچنس کے اندر کانسٹنس ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت بڑی تھی، لوگ اس سے مشورے لینے آیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جی جس تیزی سے ہمارے ممالک کے اندر، یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارے چرچ کم ہو جائیں اور ان کی مسجدیں زیادہ ہو جائیں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو کانسٹنٹ پیڈوک نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، مسلمانوں کو صرف ایک چیز جوڑتی ہے، مسلمانوں کو صرف ایک چیز جوڑتی ہے، اور وہ ہے عشق رسول۔ یہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ تم سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دو، صرف ان کے نبی کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں سے باہر نکال دو، تم دیکھو گے یہ گر جائیں گے۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے بھی فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ جس وقت حضور کی محبت کی شمع دلوں میں سے نکلے گی، مسلمان گر جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر آئے تو انہوں نے بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا مہاجرین اور انصار کے بیچ میں۔ ہم جیسے بھی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، ہمیں حضور کے دین کے واسطے، ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی سادی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، ان کی ایک عادت مبارکہ ہے، روزانہ ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگ رات کا جو ڈنر ہے ہم اکٹھے کرتے ہیں، ہم لوگ الگ الگ ڈنر نہیں کر سکتے، سب نے کھانے کی ٹیبل پہ اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ بیٹھنا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ جب ہم سب بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے پیر و مرشد، ان کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی حضور کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ ایک حدیث سنائیں گے، بتائیے ایک حدیث سنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس ایک حدیث کو 4-5 دفعہ باتوں باتوں میں 5 منٹ کے اندر اندر دہرا لیں گے، سب کو یاد ہو گئی۔ اگلے دن ایک اور حدیث، اس کے اگلے دن ایک اور آیت، اس کے اگلے دن ایک اور حدیث، 1-2 منٹ۔ ہوتا کیا ہے؟ مہینے کے بعد 30 حدیثیں یاد ہو گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
گھر کے جو بڑے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اصول بنا لیں کہ بیٹا یہ 10 منٹ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، یہ ایک حدیث میں نے سنانی ہے، اور پھر تم لوگوں نے آگے یاد کر کے مجھے بھی اگلے دن سنانی، 1 منٹ لگے گا۔ سوچئے سال کے بعد ان کو کتنی حدیثیں یاد ہو جائیں گی، کتنی قرآن پاک کی آیات، اللہ والوں کی باتیں، حکایات یاد ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں جس سے ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک باغ میں سے گزر رہا تھا، تو باغ میں پھولوں کے پاس سے گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو زبان عطا فرمائی۔ تو میں جب ان پھولوں کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا گلاب کے پھول، تو میں نے دل میں سوچا کہ یار واہ کیا خوبصورت پھول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو حسن عطا فرمایا ہے اور کیا ان کو خوشبو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ خوش ہوئے دیکھ کر۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا تو میری نظر کانٹوں پہ پڑی، تو میں نے کانٹوں کو دیکھ کر کہا کہ یار کیا قسمت ہے ان کانٹوں کی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی خوشبو عطا فرمائی ہے، نہ کوئی حسن عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کانٹوں کو زبان دی۔ سعدی یہ نہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان گلابوں کو خوبصورتی اور حسن دیا ہے، خوشبو دی ہے، ہمیں خوشبو نہیں دی، حسن نہیں دیا۔ سعدی یہ دیکھ جس باغ کے وہ پھول ہیں اسی باغ کے ہم کانٹے بھی تو ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سے غریب بھی اسی کا ہے اور اسی کے باغ کا ہے جس کے ہم ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں کانٹا بنا دیتا، اس کو پھول بنا دیتا۔ تو یہ محبت کے قصے ہیں، ان کو محبتوں کے ساتھ ہی لے کے چلنا چاہیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹی ہے جس پر کوئی پھول نہیں ہے، پھر ایک مٹی ہے جو پھولوں کے چھاؤں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مٹی پھولوں کے چھاؤں میں ہے، بے شک اس مٹی میں خود خوشبو نہیں ہے، مگر پھولوں کی چھاؤں میں رہنے کی وجہ سے اس مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عطار عطر کی دکان، تم عطر کی دکان کے اندر چلے جاؤ، اب تم اس سے عطر خریدو نہ خریدو، تمہارے وجود میں عطر کی خوشبو آئے گی۔ اللہ والوں کی صحبت، ان محفلوں کی صحبت بھی کچھ یہی ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو مگر ان محفلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی خوشبو اور عنایات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان خود جیسا مرضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے۔ تو بات صرف یہی میں نے عرض کرنی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنا سیکھیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔